بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج بات کریں گے اصل اسوس یعنی ملٹھی پر۔ ملٹھی کو انگلش میں لائکورس کہتے ہیں اور اس کا جو بوٹینیکل نیم ہے وہ گلائسرائزا گلیبرا ہے۔ یہ ملٹھی مختلف امراض میں استعمال ہوتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ملٹھی پر بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کن امراض میں یہ مفید ہے اور اس کی مقدار، خوراک اور مزاج کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ عام طور پر جو ہمیں ملٹھی ملتی ہے وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی صورت میں ملتی ہے، اور یہ ملٹھی جو ہے یہ ایک نبات کی جڑ ہے جو زیر زمین کافی گہرائی تک پائی جاتی ہے، اور جب موسم برسات کے بعد زمین نرم ہو جاتی ہے تو زمین کو کھود کر یہ جڑیں نکال لی جاتی ہیں، پھر ان کو دھو کر اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں مارکیٹ میں فروخت کر دی جاتی ہیں۔ ہمیں یہی ٹکڑوں کی صورت میں ملتی ہے۔ اس کا جو ذائقہ ہے وہ نہایت میٹھا شیریں ہوتا ہے اور اس کی خوشبو بھی اچھی ہوتی ہے۔ یہ مزاج کے اعتبار سے تر گرم ہوتی ہے، یعنی اس میں تری اور گرمی دونوں موجود ہیں۔ اگر ہم اس کی مقدار خوراک پر بات کریں تو 3 گرام سے 5 گرام تک، جوان بندے کے لیے 3 گرام سے 5 گرام تک پر ڈے آپ ملٹھی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کو کسی بھی فارم میں، یہ پاؤڈر فارم میں بھی ملتی ہے، اس کے ٹکڑے جڑیں بھی ملتی ہیں، یہ مختلف کینڈیز میں بھی استعمال ہوتی ہیں۔ اس کی جو مٹھاس ہے سیرپ کی صورت میں، کہوہ جات میں، مختلف اقسام میں یہ ملتی ہے۔ ملٹھی گلے کی خشکی اور یہ پیاس کو تسکین دیتی، جن لوگوں کو گرمی کی وجہ سے بہت زیادہ پیاس لگتی ہے وہ ملٹھی کا استعمال کر سکتے ہیں، اور جن کے گلے میں خشکی محسوس ہوتی ہے وہ بھی ملٹھی کا استعمال کریں۔ اس کے علاوہ یہ ملٹھی پیشاب کی جلن اور پیشاب کی نالی کی سوزش کو کم کرتی ہے، اور جن کو قطرہ قطرہ پیشاب آتا ہے جلن کے ساتھ وہ اس کو ضرور استعمال کریں۔ یہ پیشاب کی جلن اور رکاوٹ بھی دور کر دیتی ہے اور پیشاب کی نالی کی تمام سوزش اتار دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ملٹھی عورتوں کے امراض میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ یہ رحم کی سوزش اتارتی ہے، اور کثرت حیض ہائپر مینوریا میں بھی یہ استعمال ہوتی ہے۔ جن عورتوں کو بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے جو طبی فوائد وہ حاصل کر سکتی ہیں۔ اور جن کو یہ رحم کی امراض رحم ہیں، یوٹرس کی یعنی گائنی پرابلمز ہیں، تو وہ ملٹھی کو ریمن خطائی ایک ہرب ہے اس کے ساتھ مکس کر کے استعمال کرنے سے یہ تمام طرح کی جو سوزش ہے اس کو اتار دیتی ہے۔ کثرت جو حیض ہے، جن کو بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے، وہ بھی اسی سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ملٹھی کا استعمال جلدی امراض میں بھی بہت مفید ثابت ہوا ہے۔ یہ چھپاکی میں اور اگزیما میں استعمال کرتے ہیں، جن کی جلد پر گرمی کے باعث بہت زیادہ چھپاکی اور اگزیما ہوتا ہے، اور جن کو جلدی سرخ تپھڑ ہو جاتے ہیں جلد کے اوپر، وہ بھی ملٹھی کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے نجات پا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ملٹھی گلے کے امراض میں بہترین ہے۔ یہ گلے کی سوزش اور شور تھروٹ میں استعمال کرتے ہیں، اور گلے کی سوزش اور درد کو ختم کر دیتی ہے، اور یہ اپنی اینٹی بیکٹیریل خصوصیت کی وجہ سے گلے اور دانتوں اور مسوڑوں کی سوزش کو اتار دیتی ہے، اور گلے میں جو احساس ہوتا ہے خشکی کا، جیسے گلا خشک ہو گیا، پانی کی بار بار پیاس ہوتی ہے، ان تمام علامات میں آپ ملٹھی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ملٹھی معدے کے السر اور آنتوں کے السر کے لیے بہترین چیز ہے۔ جب تذابیت کے باعث معدے کی لائننگ رپچر ہو جاتی ہیں، یعنی معدے کا جو اندرونی استر ہے وہ پھٹ جاتا ہے، یہ ملٹھی اس کو ریپیئر کر دیتی ہے۔ اس لیے جن کو ایسیڈیٹی ہوتی ہے، جن کو ہارٹ برننگ ہوتی ہے، جن کے سینے اور معدے کے مقام پر جلن کا احساس ہوتا ہے، وہ ملٹھی کو لازمی استعمال کریں۔ وہ ملٹھی کے استعمال کرنے سے اس مرض سے نجات پا سکتے ہیں۔
اور ملٹھی کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ آپ کے امیون سسٹم کو بوسٹ کرتی ہے۔ یہ خاص طور پر آپ کے جسم کے اندر قوت مدافعت بڑھا دیتی ہے وائرس کے خلاف، خاص کر جگر کے جو وائرس ہیں جو جگر پہ حملہ کرتے ہیں ہیپاٹائٹس میں، یہ اس پہ بہترین اس کے رزلٹس ہیں۔ ملٹھی ایک اینٹی وائرل ہرب ہے۔ اس کا استعمال جگر کے متاثر کرنے والے تمام جو وائرس ہیں، خاص کر ہیپاٹائٹس سی کے خلاف یہ قوت مدافعت بڑھا دیتی ہے اور جگر کی سوزش اتار دیتی ہے۔ لہذا جن کو کسی بھی قسم کا یہ جگر کی سوزش ہے یعنی ہیپاٹائٹس ہے تو یہ اس میں ملٹھی کو استعمال کریں تو وہ جگر کی جو سوزش ہے وہ آہستہ آہستہ اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ جو ملٹھی ہے یہ ایک اینٹی انفلیمیٹری ہرب ہے اور یہ جگر کے علاوہ باقی جسم کی جو سوزشیں ہیں جیسے آنتوں کی سوزش ہے، جگر کی، معدے کی، تمام جو سوزش ہے اندرونی، جو جگر کی جو بائل ہے اس کے بڑھ جانے کے بعد جو سوزشیں پیدا ہوتی ان میں بھی یہ ملٹھی بہترین ہے اور وہ تمام قسم کی جو اندرونی سوزشیں ہیں اس کو اتار دیتی ہے۔ لوگ ملٹھی کو جگر کے امراض میں استعمال کریں گے وہ یہ ضرور یاد رکھیں کہ جو چکنائی والی اشیاء ہیں وہ بند کرنی ہیں اور تمام قسم کے جو گرم کھانے میں چیزیں ہیں جیسے گوشت، مچھلی، انڈا اور بینگن، دال، مسور، میتھی، پالک، ساگ، بینگن، یہ تمام چیزیں بند کرنا ہوگی تو پھر آپ ملٹھی کے جو فوائد ہیں وہ حاصل کر سکیں گے۔ اب یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ملٹھی کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ ملٹھی جو ہے یہ چونکہ جڑوں کی صورت میں، ٹکڑوں کی صورت میں ملتی ہے تو بہتر ہے کہ جو اس کے اوپر والی جلد ہے، جو اس کے اوپر والی چھال ہے وہ چھری سے اتار دیں۔ اگر وہ نہیں اتارنی تو اس کو اچھی طرح واش کر لیں۔ واش کر کے آپ اس کا کہوہ بھی بنا کے پی سکتے ہیں صبح اور شام، اور اس کے علاوہ اگر آپ کہوہ نہیں پینا چاہتے تو اس کا سفوف کروا لیں، یا جو پان بیچنے والی دکانیں ہیں وہ بھی ملٹھی کا استعمال کرتے ہیں، آپ ان سے بھی سفوف حاصل کر سکتے ہیں، اس کا پاؤڈر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کو اپنے جو مقدار خوراک جو میں نے آپ کو بتائی ہے 3 گرام سے 5 گرام، اتنی 3 گرام تک آپ صبح اور 3 گرام شام کو لے سکتے ہیں۔ میں نے امراض بتائے ہیں ان سے آپ شفا یاب ہو سکتے ہیں۔ یہ تھی جی ملٹھی کے متعلق انفارمیشن۔ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔